السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز پر۔ جگہ ناظرین، میں وہ آپ کا میزبان محمد ثانی اور آپ دیکھ رہے گے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز کو۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کو سنا، جس میں ہم نے آپ کے سامنے ان کی مکی، مدنی اور خلافتی زندگی کو پیش کیا، تو آج میں آپ کے سامنے ایسی شخصیت کی زندگی کو پیش کروں گا جس کے بارے میں غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس سے میری مراد خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ اور نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسانیت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اپنے کریکٹر کو ایسے صفات اور ایسے کمالات سے سنوارا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازا۔ ویسے تو اس جماعت کا ہر فرد لائق اقتدا ہے، لیکن چند نفوس قدسیہ ایسے بلند پایا گزرے ہیں کہ جنہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرمائی۔ ان خوش نصیب افراد میں سے خلیفہ چہارم، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شیر خدا، حیدر کرار، فاتح خیبر، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کا نام علی اور آپ کی کنیت دو تھی۔ پہلی ابو الحسن، یہ نسبت آپ رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف تھی۔ دوسری کنیت ابو تراب۔ تراب کا معنی مٹی کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پر موجود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے شوہر کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ایک معاملے پر ہمارے اور ان کے درمیان انبن ہو گئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا، جاؤ تلاش کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں چلے گئے۔ وہ صاحب تلاش کر کے لوٹے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بے خبر سو رہے ہیں۔ چادر زمین پر گری ہوئی ہے اور مٹی بدن پر لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ آپ کے لقب امیر المؤمنین، حیدر کرار، چوتھے خلیفہ راشد۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے سلسلے میں
مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں کہ آپ کس سال میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ راجح قول کے مطابق، جو ابن اسحاق کی تحقیق کے مطابق، آپ رضی اللہ عنہ بعثت نبوی سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے۔ اس روایت کو ابن حجر نے بھی راجح قرار دیا ہے۔ حاکم نے حکیم ابن حزام کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ تواتر سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 35 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عبد مناف تھا، مگر ان کے والد اپنی کنیت سے مشہور ہوئے۔ دوسری روایتوں کے مطابق آپ کے والد کا نام عمران یا شیبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ محترم حضرات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ قریش کے خاندان بنو ہاشم کی شاخ سے تھے اور والدہ کی طرف سے بھی بنو ہاشم کی شاخ ہی میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دونوں ایک تھے، یعنی عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دادا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب دونوں سگے بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا، چنانچہ آپ کی تربیت آپ کی والدہ نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر آپ کی پرورش دادا عبد المطلب نے کی۔ جناب عبد المطلب اپنی اولاد کو ظلم و زیادتی سے باز رکھنے، اخلاق و شرافت کے اصولوں پر قائم رہنے اور بد اخلاقیوں سے باز رہنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب کو بیت اللہ کی عظمت اور اس کے خدا ہونے کا یقین تھا۔ 80 سال کی زیادہ عمر پانے کے بعد عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ ناظرین، دادا عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھے۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور ان کی تربیت کی اور ان کا خاص خیال رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو ابو طالب شام کے سفر پر اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے۔ چنانچہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہ وہی ابو طالب ہے جنہوں نے دادا عبد المطلب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خبرگیری کی اور ان کی حمایت کی اور ہمیشہ ساتھ دیا۔ ایک مرتبہ ابو طالب شام کے سفر کے لیے تیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جدائیگی کی وجہ سے نہایت غمگین ہو گئے تو حضرت ابو طالب سے یہ دیکھا نہ گیا اور آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس بچے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے اپنے ساتھ سفر پر لے جاؤں گا۔ محترم حضرات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت اور اس کا اعلان عام کیا اور بتوں کو باطل قرار دیا تو کفار مکہ آپ کی مخالفت میں ڈٹ گئے اور دشمنی پر متفق ہو گئے۔ تو اس وقت ابو طالب نے یکساں طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کرتے رہے۔ چنانچہ نبوت کے 10ویں سال چچا ابو طالب 80 سال کے کچھ اوپر عمر گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے نہیں نوازا اور اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال فرما گئی،
جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ در پہ مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے متعلق فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کے انتقال کے بعد میں جن کے بدن سے پیدا ہوا ہوں یہی میری والدہ ہے۔ جب ابو طالب لوگوں کی دعوت کرتے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شریک کرتے تو یہ خاتون یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کھانے میں سے کچھ بچا کر میرے لیے رکھ لیتی اور میں اسے کسی اور وقت میں کھا لیتا تھا۔ جب ان کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا کرتا کفن کے طور پر پہنایا اور ان کی قبر میں پہلے خود اندر جا کر لیٹے۔ یہ اس وجہ سے کیا تاکہ ان کی خدمات اور شفقت کا اعتراف اور ان کی تعظیم و تکریم کا بھی اظہار ہو جاتا۔ ناظرین، یہ تھی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مکی زندگی کی ابتدائی زندگی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ کہ ہم اپنے والدین کی تعظیم و تکریم کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن کریم نے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آج کی نوجوان نسل اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی پیش کر دوں کہ یہ دور فتنہ دجال کا دور ہے۔ اگر ہمیں ان فتنوں کا مقابلہ ایمان و ایقان سے کرنا ہے تو ہم اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کی ہر باتوں کو مانیں، اپنے بڑوں کی باتوں کو مانیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ اگر ان کی والدہ زندہ ہوتی تو کس طرح وہ ان کی تکریم و تعظیم کرتے۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ اور نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔